السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، تکبر کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی کہ تکبر ایک ایسی نامراد چیز ہے جو انسان کو جہنم میں گرانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف فرما دیں تو پوچھنے والا نہیں، لیکن تکبر کی خصوصیت یہ ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ زمر کے اندر پورا 1-2 رکوع ہیں جو اللہ نے اس بارے میں بیان فرمائے۔ اس کی آخری آیت میں نے پڑھی ہے، صرف آخر میں اللہ اس کا نتیجہ یہ بیان کرتے ہیں، قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا کہ ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو اور داخل کر دیا جائے گا۔ قیل ادخلوا، ان کو داخل کر دیا جائے گا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس میں پھر ہمیشہ رہیں۔ یعنی یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ عام طور پر تو ایمان والے جو ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، جہنم سے بچائے، لیکن اگر ایمان والا کو جہنم میں گیا تو انشاءاللہ حضور کے قدموں کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور ہی نے خود فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، گویا اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ شاید میں ایمان والا ہوں، دنیا کے اندر میرا نام مسلمانوں کے رجسٹروں میں لکھا ہوا ہے، لیکن کیا اللہ کے رجسٹروں میں وہ مسلمان ہی درج ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو ان کے لیے یہ کہا گیا کہ خالدین فیہا، وہ اب اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی نکلنے کا چانس کوئی نہیں ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، اللہ نے کہا کہ کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، کتنی ہی بری جگہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ میرے محترم دوستو، اسی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ تکبر میں بڑا خطرناک تکبر جو ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے وہ حسب نسب کا، ذات پات کا تکبر ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں فلاں ذات سے ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں برادری سے ہوں تو میں بڑا اعلیٰ ہوں۔ اعلیٰ ہونے کا یہ معیار ہے ہی نہیں، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ہونے کا یہ معیار قرار نہیں دیا۔ قرآن مجید اس کے بالکل خلاف کھڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا اس پہ غور فرمائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیدا ہونے میں خود مختار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے کوئی خود مختار؟ اس کائنات میں آج تک کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا وہ اپنی چوائس سے آیا ہے، اپنی پسند سے آیا ہے۔ اللہ جہاں چاہتے ہیں بھیجتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان بالکل بے اختیار ہے۔ انہی میں سے ایک ہماری پیدائش ہے کہ کس خاندان میں، کس برادری میں، کس قبیلے میں، کن ماں باپ کے ہاں ہم نے پیدا ہونا ہے۔ اس لیے پیدائش کے اعتبار سے سارے برابر ہیں۔ تو
अब उसमें तो किसी हसब नसब ज़ात पात और किसी ऊंचाई और निचाई का फ़र्क ही कोई नहीं है। या तो ये ना मैंने पसंद किया होता तो फिर मैं कह सकता था, ये तो अल्लाह ने इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए जहाँ चाहा भेज दिया है। अब हमें उस आजमाइश के तकाज़ों को पूरा करना है। जब हम इसमें खुद मुख्तार नहीं है और जब हम इसमें कोई हमारी चॉइस नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, तो इसका मतलब सारे बराबर हैं। और फिर दूसरी बात इसमें बड़ी अहम है कि सारे के सारे इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो ये ऐसे है ना, ये कोई शक है, सारे बुरे। हत्ता कि हमारे जो काफर जो भाई हैं वो भी हमारे कज़न हैं, और करें ना, वो भी हमारे कज़न हैं। यहूद है, नसारा है, हिंदू है, ईसाई हैं, सिख, जो भी हैं वो भी हमारे कज़न हैं, हमारे भाइयों की औलाद में से हैं, बाप दादा उनके एक ही दादा। और हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया था और सारे इंसान मिट्टी से पैदा किए। ये हमारी खिलकत भी एक है, तख्लीक भी एक है, और फिर पैदा होने के अंदर हमारा कोई चॉइस भी नहीं है, हमारा कोई इख्तियार भी नहीं है। तो फिर इसमें कोई डींगे मारने और शेखी मारने की बात ही कोई नहीं है, सारे इंसान बराबर है। इसलिए इस तकब्बर पे काबू पाने का अहम ज़रिया ये है कि इंसान अपनी तख्लीक पर गौर करे कि मैं किस चीज़ से पैदा किया गया, मेरी हैसियत क्या है। यानी मैं चाहे किसी बड़े ख़ानदान से हूँ, बड़ा छोटा तो है कोई नहीं, छोटे ख़ानदान जिसको हम समझते हैं दुनिया के अंदर, तो वो सारे के सारे बराबर हैं। सारे ही तख्लीक का भी एक ही तरीका है, दुनिया के अंदर भी आने का एक ही तरीका है, पैदाइश का भी एक ही तरीका है, और बनाने का भी अल्लाह ने एक ही तरीका है। हमारी खिलकत भी एक ही है, जौहर भी एक ही है, सारे मिट्टी से। या तो ऐसा नहीं किसी को सोना लगा हुआ है या कोई हीरे जवाहरात से पैदा हुए, सारे मिट्टी से पैदा हुए। इस एतबार से सारे बराबर हैं। तो अल्लाह ने फरमा दिया, इरशाद फरमा दिया कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेहतरीन तुम में से वो है कि जिसकी अखलाक अच्छे हैं, जिसका तकवा अच्छा है, जिसकी नेकी अच्छी है, जो नेकी में आगे है, तकवे में आगे है, शराफत में आगे है, मेयार में, इस चीज़ों में आगे है, वो असल में बेहतरीन है। अल्लाह के यहाँ उसके दर्जात होंगे क़यामत में। तुम्हारे जिस्म के एतबार से, तुम्हारी ज़ात पात के एतबार से, तुम्हारे कबीले बरादरी के एतबार से दर्जात नहीं होंगे। दर्जात होंगे तो नेकी के एतबार से होंगे, दर्जात होंगे तो तकवे के एतबार से होंगे। और उसकी पिछली दफ़ा मैंने वजाहत कर दी कि अगर ये ना होता तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी अगला मुकाम नहीं पा सकते, वो कभी काबे की छत तक नहीं पहुँच सकते थे। ये मेयार था जो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी ज़ात बात कबीले बरादरी के जो मेयार हैं, शर्फ है, हुजूर ने फरमाया अपने आखिरी खुतबे में कि आज मेरे पाँव के नीचे उनकी कोई हैसियत नहीं है, एक ही हैसियत है कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इसके अलावा मेरे मोहतरम दोस्त और बहुत से यानी तकब्बुर की और बहुत सारी इलामतें हैं। अच्छा देखिए, तकब्बुर जो है हमारे रवैयों के अंदर भी होता है, बोलचाल के अंदर भी होता है, हमारी गुफ्तगू के अंदर भी होता है, हमारे बैठने चलने में भी होता है, हमारे लिबास के अंदर भी होता है। अब लिबास के बारे में बड़ी मशहूर हमारे यहाँ ये रिवायत है और मौजूद भी है कि टखनों से नीचे सलवार को नहीं लटकाना चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी तकब्बुर है। यानी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में असबाल अज़ार, इसको कहते हैं असबाल अज़ार। असबाल अज़ार यहूद का तरीका था और वो तकब्बुर की वजह से ऐसा किया करते थे। यहूदियों के यहाँ ये रवाज था कि वो अपने आप को ऊंचा ज़ाहिर करने के लिए, मुतकब्बर बड़ा ज़ाहिर करने के लिए ख़ास किस्म का लिबास पहनते थे जो ज़मीन पे घिसटता हो जाता था। आज भी अब देखें, पुराने मूवीज़ में ज़रा देखें, जो बड़े बड़े बादशाह उनकी मलकें होती हैं, पीछे 4-4 नौकर होते हैं जो लिबास को उठाए फिरते हैं। तो नहीं होता ना, कभी देखा ऐसे? और ये इसको तकब्बुर की अलामत समझा जाता है। यानी लंबा लिबास हो जो ज़मीन पे घिसटता हो जाए और 2-4 नौकर चाकर रखे हों जो लिबास को फिर पकड़ के रखें, ज़मीन में घिसटने से बचाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में अपने सहाबा को सख्ती से मना फरमाया कि ये अलामत इख्तियार ना की जाए। जो ये अलामत इख्तियार करेगा गोया उन्हीं में से होगा। तो हर ज़माने में लिबास में तकब्बुर की अलामतें बदलती रहती हैं। हम इस बात को नहीं समझते, ये फतवा लगाने में तो बहुत जल्दी करते हैं कि इसके टखनों से नीचे शलवार है, लेकिन ये नहीं समझते कि इसकी वजह क्या थी। हर ज़माने के अंदर लिबास में तकब्बुर की अलामतें मुख्तलिफ होती हैं। आजकल कोई भी लंबी शलवार इसलिए नहीं बनाता कि वो अपने आप को मुतकब्बर समझता है। क्यों? जैसा नहीं, ऐसा नहीं है।
یہاں یعنی لاہور میں کچھ اور ہوگا، سندھ میں کچھ اور ہوگا، پشاور میں کچھ اور ہوگا، کراچی میں اور ہوگا، ہر علاقے کی مختلف رسمیں ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی بھی شاید وہ پرانے زمانے کی بات، ہم دیہات میں جاتے تھے تو ایک شخص اپنے کاندھے پہ بڑا سا وہ پٹکا ایسے رکھتا تھا، اور ٹنڈوگر صاحب وہ خاص قسم کی تہمت باندھتے تھے، اس کے لڑ بڑے بڑے چھوڑے ہوتے تھے، لاچا اسے شاید کہتے ہیں، لاچا پہنا ہوا ہے، اور وہ بڑے اس طرح کر کے چلتے تھے، تو دور سے پتہ چلتا تھا کہ یہ متکبر آدمی آ رہا ہے، یہ چودھری صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب کہتے ہیں یہاں پہ چودھری صاحب آ رہے ہیں، تو پتہ چلتا تھا کہ متکبر آدمی آ رہا ہے۔ یعنی لباس میں تکبر کی ایک علامت شاید آج بھی ہو دیہات کے اندر، میرے علم میں نہیں ہے۔ اسی طرح ہر علاقے کے اندر تکبر کی لباس کے اندر خاص علامتیں ہوتی ہیں۔ کہیں کہیں ایک زمانے میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے بڑے یہ بازو بھی بڑے بڑے لمبے لمبے رکھتے تھے، اس طرح جھولتے ہو جاتے تھے، تو وہ بھی ایک تکبر کی علامت تھی۔ یعنی لباس کے اندر تکبر کی کوئی بھی علامت اختیار کرنا، صرف یہ ٹخنوں والی نہیں ہے، کوئی بھی اختیار کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح گفتگو ہے ہماری، گفتگو سے بھی عاجزی والی گفتگو ہونی چاہیے، ان گفتگو سے بھی تکبر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ مرض ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم علم والے ہیں، یہ مرض جو ہے ان کے اندر عام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو علم والے سمجھتے ہیں۔ میں نے صبح یہ ایک وہ روایت سنائی تھی کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے، بڑی شخصیت ہے صوفیہ کے اندر بھی اور علماء کے اندر بھی بڑا مقام ہے۔ تو کسی دوست نے پوچھا خواب میں زیارت میں ہوئی کہ کیا معاملہ پیش آیا، کہا کہ ہمارے علم، ہماری معرفت، ہماری حقیقت، بڑے بڑی باتیں جو ہم کیا کرتے تھے وہ تو ساری وہاں پہ ہوا ہو کے رہ گئی، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ہاں البتہ رات کو تنہائی میں اٹھ کر جو 2 نفل پڑھا کرتے تھے نا اللہ کے لیے، وہ کام آئے بس۔ تو تکبر کی علامتیں عام طور پر یہ علم والوں کے اندر ہوتی ہیں، اسی لیے جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک خاص انداز ہوتا ہے جھڑکنے کا، سختی کا، درشتی کا۔ بڑے خوبصورت بات کہی، ہارون الرشید کے پاس ایک عالم آئے اور ان کو ایک نصیحت کی اور بڑی سختی کے ساتھ نصیحت کی۔ تو ہارون الرشید نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، کہ تم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہو، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے فرعون سے بدتر نہیں ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا کہ نرمی سے بات کرنا، یعنی کہاں فرعون کہاں موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی یہ کہا گیا کہ نرمی سے بات کرنا، شاید وہ سمجھ جائے۔ تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں، زیادہ حقدار ہوں، مجھ سے زیادہ نرمی سے بات کی۔ یعنی جب ایک کافر اس بات کا حقدار ہے تو اس کو نرمی سے اور پیار سے اور محبت سے سمجھایا جائے، تو مسلمان تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے، اس کو سمجھانا ہو تو اور بھی زیادہ نرمی اختیار کی جائے۔ ہمارے یہاں مسجد کے اندر ماحول کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ جو ہیں دوسروں کو اگر نصیحت کرنا چاہیں تو بڑی سختی سے ان کو ڈانٹتے ہیں، خاص طور پر بچوں کو یا دوسروں کو۔ اگر آپ نے ایک نصیحت کرنی ہے تو پیار سے کر دیجئے، اپنی بات کو، اپنی بات نہیں، وہ بات نہیں میں کر رہا، اپنی بات کو کنوے کر دیجئے، ایک بات کنوے کر دیجئے۔ یہاں پہ ایک بزرگ آتے ہیں تو وہ جب کسی کی بھی شلوار کو دیکھتے ہیں ٹخنوں سے نیچے تو وہ بالکل آنکھیں نکال کے بڑی سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹتے ہیں۔ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پیار سے بٹھا کر اس کو سمجھا دیجئے۔ یہ آقا دو عالم یعنی اگر شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا اگر سنت ہے، اس سے بھی بڑی سنت یہ ہے کہ پیار سے سمجھایا جائے، یہ اس سے بھی بڑی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دفعہ ایک دکان پہ گیا، گرمیوں کا زمانہ تھا، پیاس لگی ہوئی تھی، تو کولر رکھے ہوئے تھے دکاندار نے، دکاندار ماشاءاللہ دیکھنے میں بڑے دیندار نظر آ رہے تھے۔ ایک گاہک آیا تو اس نے پانی کا گلاس بھرا کولر سے اور پی لیا کھڑے کھڑے۔ اب دکاندار کو غصہ، وہ پتہ نہیں بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، بیٹھ کے پانی پی۔ خیر وہ بیچارہ شرمندہ ہوا، اس نے کیا کہنا تھا۔ تو بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے تو پیار سے سمجھانا بھی تو سنت ہے۔ آپ ذرا تھوڑا توقع فرماتے، وہ بیچارہ سانس لے لیتا، بیٹھ جاتا، تو پھر ذرا آپ اچھے اسلوب میں اسے کہہ دیتے، ہو سکتا ہے بات سمجھ آتا۔ تو یہ بہت بہت اہم ہے کہ اگر آپ نے ہم نے بات اپنے کنوے کرنی ہے تو پیار سے محبت سے سمجھا دیجیے۔ ہمارے ذمے صرف اتنا ہے، اصل میں ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ دوسروں سے بات منوانا ہمارے ذمے ہے، نہیں پہنچانا ہمارے ذمے۔ یہ منوانا تو انبیاء کے ذمے بھی نہیں ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ نے کہا کہ بات کا پہنچانا تمہارے ذمے، ہدایت تمہارے پاس نہیں ہے، ہدایت میں دوں گا، دل میرے اختیار میں ہے۔ اگر ہدایت ہوتی تو حضور اپنے چچا کو نہ ہدایت دے دیتے،
یعنی اگر ہدایت ان کے اختیار میں ہوتی، ان کے پاس بات کو پہنچانا ہے اور ہر طریقے سے پہنچانا ہے، محبت سے، پیار سے، منت سے، سماجت سے، تو ہمارے ذمے پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو منوانے کی سطح پہ لے آتے ہیں کہ منوا کے چھوڑیں گے تم، آپ نے بات پہنچا دی۔ ہاں، یہاں پہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، جہاں پہ اللہ نے اتھارٹی استعمال کرنے کا آپ کو اختیار دیا ہے، وہاں پہ اتھارٹی استعمال کیجیے۔ مثلا اپنے بچوں پہ کیجیے، میں اپنے بچوں پہ اتھارٹی اختیار کر سکتا ہوں، ہمسائے کے بچے پہ نہیں کر سکتا، کیوں جی؟ ایسے ہے نا، یعنی میں اگر چاہوں تو اپنے بچے کو سختی سے کہہ سکتا ہوں، یہ میرا حق ہے اور مجھے کہنا چاہیے، لیکن میں چاہوں کہ ہمسائے کے بچے کو کان سے پکڑ کے نصیحت کروں، نہیں، اس کو مجھے پیار ہی کرنا ہے، پیار سے سمجھاؤں گا، ہمسائے کو وہ پیار سے کہوں گا۔ جہاں پہ اختیار، اگر آپ صاحب اختیار ہیں، کہیں اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، کہیں اختیار اور قوت دی ہے، تو وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں، قوت کے ساتھ بھی، اقتدار کے ساتھ بھی، اختیار کے ساتھ بھی۔ لیکن جہاں آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو وہاں ہمیں صرف پیار سے سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے، پہنچا دینا ہے۔ تو عام طور پر صاحبان علم جو ہے اس غلط فہمی میں وہ بیچارے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے ذمہ منوانا ہے، اس لیے اپنی بات کو سختی سے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سختی نہیں ہے۔ اسی طرح جو تکبر جو ہے یہ عہدے کا بھی ہوتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، عہدے کا، اختیار کا، اقتدار کا، یہ تو بڑا ہی برا تکبر، اور اس کی پہچان تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے میں اس کو بیان نہیں کر رہا۔ قوت کا، طاقت کا، اختیار کا، اقتدار کا، عہدے کا، طاقت کا، یہ تکبر تو عام ہے، اور اس تکبر کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ عام طور پر جو تکبر سمجھنا مشکل ہے وہ تکبر ہے حسب اور نسب کا، وہ تکبر ہے علم کا، اور وہ تکبر ہے عبادات کا۔ یہ عبادات کا تکبر بھی بڑا خطرناک ہے، یہ بندہ عبادت بھی کر رہا ہے اور جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں کتنی بدبختی کی بات ہے کہ عبادت بھی کر رہا ہے لیکن ہر عبادت اسے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، کیونکہ عبادت کے ساتھ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھے اور ان کا بیٹا بھی اٹھا، دیکھا کچھ مرید، کچھ شاگرد حضرات سوئے ہوئے تھے، تو بیٹے نے کہا، جسے ہم پنجابی میں کہہ سکتے ہیں، تو ترن صحیح رات آ جاندے نے پھر سکن۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا، اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ اب تو نے اٹھ کے جو تہجد پڑھ لی ہے، لیکن تیرے دل میں جو نفرت آ گئی ہے ان لوگوں کے خلاف جو سوئے ہوئے ہیں، اب تیری تہجد کس کام کی؟ بالکل ضائع ہو چلی جائے گی، اس سے بہتر تھا تو سویا رہتا۔ تو یہ دیکھیے یہاں انداز تو یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس ہوتے تھے۔ اب یہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ سیدہ عائشہ تہجد نہیں پڑھتی تھی، لیکن ذرا آگے پیچھے تھوڑا ہو جاتا تھا، ان کا اٹھنا اور ٹائم تھا، حضور کا اٹھنا اور ٹائم تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو اپنی جوتی مبارک کو ہاتھ سے اٹھاتے، اپنی بغل میں سمیٹتے اور چپکے چپکے اٹھتے ہوئے پھر دروازے کو کھولتے، کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے، یعنی یہاں تک احتیاط ہوتی، کہیں ان کی آنکھ نہ کھل۔ جب خود اٹھنا چاہیں گے تو اٹھ جائیں گی، یقیناً وہ پڑھتی تھی لیکن ذرا ٹائم کا فرق ہوتا تھا، تو یہاں تک احتیاط ہوتی۔ تو تکبر جو ہے، عبادات کا تکبر، اتنا بدبخت تکبر ہے کہ انسان بیچارہ عبادت کرتے کرتے بھی جہنم کی طرف جا رہا ہوتا۔ یہ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں۔ اللہ نے صحت دے رکھی ہے تو عبادت کرتے ہیں، اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ یہ توفیق اور یہ صحت نہ دے تو ہم کیسے عبادت کریں گے؟ اپنی مرضی سے تھوڑا کرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، اور یار تینوں کی ہر ویلے نزلہ زکام ہو رہا، مینوں تے 16 سال ہو گئے کدی نزلہ بھی نہیں ہوا۔ میں کہ یار اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تم دوسروں کو تضحیق کی نظر سے دیکھ رہے ہو۔ ہم کو اپنے آپ تھوڑا کہتے ہیں ہمیں نزلہ زکام ہو، یہ ہم بیمار، کون کہتا ہے؟ اگر کوئی نہیں ہوا تو اللہ کا شکر، تو سجدے کے اندر پڑا رہے گا، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا، کون کہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں، کون کہتا ہے میں جاہل بن جاؤں؟ جو علم والا ہے اس کو بھی علم اللہ ہی نے دیا ہے، توفیق سے دیا ہے۔ جس کو صحت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے اس کو بھی اللہ ہی نے عطا فرما رکھی ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، سارے جتنے بھی تکبر ہیں ان میں اصل میں ان کا علاج یہی ہے کہ انسان غور کرے کہ یہ ساری صلاحیتیں، یہ سارا کچھ میرے پاس امانت ہے، یہ اصل میں میری نہیں ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ تو امانت میں تکبر کس بات کا؟ اس میں مان کس بات؟ یہ امانت ہے، یہ تو ہم نے واپس کرنی ہے۔ صحت بھی امانت ہے، علم بھی امانت ہے، مال و دولت بھی امانت ہے، قوت، اختیار، عہدہ، سب کچھ امانت ہے۔ دیکھیں جب لوگ امانت سمجھتے تھے تو لوگ قوت سے، اختیار سے، اقتدار سے دور بھاگتے تھے، کیونکہ ایسے ہے نا۔
اور آج امانت نہیں ہے تو لوگ خود اس کی طرف بھاگتے ہیں. اب لوگ تو انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، آج کل تو خود انویسٹمنٹ کر کے اس کی طرف بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں عہدہ مل جائے، اختیار مل جائے، اقتدار مل جائے. اور وہاں یہ حال تھا کہ عہدے سے، اختیار سے، اقتدار سے بھاگتے تھے کیونکہ اس کی پوچھ ہونی ہے. اگر آپ کو جتنا بڑا عہدہ دیا جائے گا اتنی ہی بڑی پوچھ ہونی. یعنی سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، 22.5 لاکھ مربع میل حکومت تھی، اور اختیار کا، اقتدار کا یہ عالم تھا کہ ضرورت نہیں تھی کسی کی 22.5 لاکھ مربع میل میں. لیکن فرماتے یہ تھے کہ مولا اب عمر بوڑھا ہو گیا، اب میری ہڈیوں کے اندر یہ دم نہیں رہا کہ میں یہ بوجھ برداشت کر سکوں. کہتے ہیں کہ حج سے، آخری حج میں فرمایا تو حج سے واپس آ رہے تھے تو زمین پر لیٹ گئے، واپسی پہ راستے میں سوئے، اور ساتھی کہتے ہیں کہ رات کو لیٹے لیٹے اللہ سے کہا کہ میرے اللہ اب عمر بوڑھا ہو گیا، اب مجھ سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، مولا تو مجھے واپس بلا لے. مدینے پہنچے اور انتقال ہو گیا، شہید ہو. تو یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا حال جو اس کو امانت سمجھتے ہیں. اس لیے اگر ہم امانت سمجھنا شروع کر دیں اپنی ہر نعمت کو، ہر دولت کو، تو پھر یہ تکبر نہیں ہے، انشاءاللہ تکبر نہیں آئے گا. بندہ صحت کو بھی امانت سمجھے تو عاجزی ہے، علم کو بھی امانت سمجھے تو عاجزی ہے. تو میرا تھوڑا ہے کوئی، اللہ نے دیا، اللہ تیرا شکر ہے. اللہ اپنی قوت کو، صحت کو، اختیار کو، اقتدار کو خدا کے لیے امانت سمجھیے. یہ میرا مالک کسی وقت بھی واپس لے سکتا ہے، کیونکہ امانت تو یہی ہوتی ہے نا. یعنی امین جب چاہے، امانت دار جس نے امانت رکھوائی جب چاہے واپس لے سکتا ہے. اس طرح مولا یہ صلاحیتیں جو ہیں، یہ اختیار جو ہے، اقتدار جو ہے، مال جو ہے، دولت ہے، قوت ہے، علم ہے، صحت ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے واپس لے سکتا ہے. اس لیے واپسی کے لیے تیار رہیے، اور اس واپسی سے پہلے اس امانت کو سنبھال کے رکھیے. اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی سنت ادا فرمائے.